درس قرآن کا 401 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ سبق کا آغاز جو ہے چھوٹے سے درس سے شروع ہے۔ فرمایا اور پڑھ اوپر ان کے قصہ اس شخص کا کہ دی ہم نے اس کو آیاتی نہ نشانیاں اپنی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا پس نگل گیا اس میں سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پس پیچھے لگایا اس کو شیطان نے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ جس شخص کا قصہ یہاں عبرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے وہ ضرور کوئی متعین شخص ہے، لیکن قرآن و حدیث میں نہ تو اس کے نام کی تصریح ہے اور زمانہ کی تعین بھی مذکور نہیں ہے۔ بعض علماء تفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام بلعم بن باورہ بتایا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ بلعم بن باورہ بنی اسرائیل میں ایک مستجاب الدعا آدمی تھا، نیک ہدایت یافتہ آدمی تھا، پرہیزگار، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اہل مدین کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، مگر یہ نفسانی خواہشوں سے مغلوب ہو کر انہی میں شامل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا۔ آیت فَانْسَلَخَ مِنْهَا جو ہے اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ عَلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اگر چاہتے ہم البتہ بلند کرتے ہم اس کو ساتھ ان کے، اور لیکن وہ لگ گیا طرح زمین کی اور پیروی کی خواہش اپنی کی۔ فرمایا کہ اگر چاہتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم چاہتے تو ان آیات کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند کرتے، مگر اس نے زمین پر گرنا چاہا، یعنی دنیا کا فائدہ قبول کیا اور وہ اپنی خواہش پر چلا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ بس مثال اس کی مانند مثال کتے کی ہے، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس اگر بوجھ رکھے تو اوپر اس کے زبان لٹکاوے یا چھوڑتے اس کو زبان لٹکائے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون یہ ہے مثال اس قوم کی کہ جھٹلایا نشانیوں ہماریوں کو، پس بیان کر قصے کو، لعلہم یتفکرون تاکہ وہ فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی مثال تو ایسے ہے جس نے یہ کام کیا کہ وہ کتے کی مانند ہے، اگر تو اس پر بوجھ رکھے تو پھر بھی وہ زبان لٹکائے رکھے، اور اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے تو پھر بھی وہ جو ہے اپنی زبان لٹکائے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پس قصہ بیان کر تاکہ یہ جو ہے لوگ کفار مکہ، قریش مکہ یہ جو ہے سوچیں، اس بارے میں فکر کریں، ایمان کے بارے میں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ بری ہے مثال اس قوم کی کہ جنہوں نے جھٹلایا
اجات ہماری کو جانو اپنیوں کو تھے ظلم کرتے، انہوں نے اپنی جانوں پر اللہ تعالیٰ کی ایجاد جٹلا کر خود ہی ظلم کیا۔ ان کی مثال جو ہے بری مثال ہے۔ میں یہدی اللہ فہو المہتدی، جس کو راہ دکھاوے اللہ پس وہی ہے راہ پانے والا، وہ یضلل فاولئک ھم الخاسرون، جو کوئی جس کو گمراہ کرے پس یہ وہی ہے نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تھا کہ پیدا کیا ہم نے واسطے دوزخ کے بہت جنوں سے آدمیوں سے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، واسطے ان کے دل ہیں دل تو وہ رکھتے ہیں لیکن سمجھ بوجھ نہیں رکھتے دین اور آخرت کی باتوں کی۔ ہر وقت جو ہے اپنا آپ جو ہے غرق ہے دنیا ہی میں۔ والا ہوا جن اللہ جب سے رونا بہا، اور واسے ان کی آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے اس کو، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی سیدھا راستہ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، اور واسے اس کے کان ہے کہ نہیں سنتے ساتھ اس کے، ان کے کان رکھتے ہوئے بھی ایسے ہیں جن سے وہ حق بات نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ مانند چار پایوں کے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو کان رکھتے ہوئے بھی، جو دل رکھتے ہوئے بھی دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اوپری دل سے جو ہے اسے جو ہے بس ثانوی حیثیت سے دے رکھی ہے، آنکھیں ہیں لیکن اس کی جو ہدایت کا راستہ جو ہے، سیدھا راستہ جو ہے دین کا، وہ جو ہے انہیں نظر نہیں آتا، اور کان رکھتے ہوئے بھی یہ جو ہے نہیں سنتے حق بات جو ہے دین کی۔ تو یہ فرما دیا کہ یہ لوگ کالانعامی مانند چار پایوں کے ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہے، جانوروں سے بھی زیادہ۔ جانور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کرتے ہیں حمد و ثنا، تو فرمایا کہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں جانوروں سے بھی۔ پہلے کہا کہ یہ جانوروں کی مانند ہے، دل رکھتے ہوئے سمجھتے نہیں دین آخرت کی باتیں، دنیا ہی میں غرق ہیں، اور آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے ہدایت کا راستہ اور جو سیدھا ہے، اور کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے جو ہے کہ حق کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جانوروں کی مانند ہے، چار پایوں کی مانند ہے ان کی زندگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اولئک ھم الغافلون، یہ لوگ وہ ہیں جو غافل ہیں۔ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس میں ہم نے روزہ، نماز، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اسے معمول کے مطابق روز اسے پڑھنا، صبر نمبر وائز، سبق وائز ہو ہمارا، 2 آیتیں پڑھیں، 2 لفظ پڑھیں، 1 آیت پڑھیں، رکوع پڑھیں، جو ہے ربع پڑھیں، یہ اپنی طاقت کے مطابق ہے جتنا بھی یہ پڑھیں۔ تو اس سے لازمی جو ہے یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، تو یہ ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم دنیا میں غرق ہیں، ہمارے دل ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کی لگن میں، مستیوں میں، ہم دل رکھتے ہوئے بھی جو ہے دین کی باتیں جو ہے اپنے اوپر نہیں اپناتے، جو ہدایت کی باتیں ہیں، جو اصل دین ہے اسے ہم نہیں سنتے کان رکھتے ہوئے بھی، اور اصل دین کو نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اصل دین جو دیا ہے اسے ہم پڑھ کے جو ہے وہ جو ہے قائم کریں اپنے گھر میں، بچوں پہ، اور چاہے انسانیت پہ بھی۔ تو یہ بہترین عمل ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نہیں تو ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے جانور ہیں۔
4 پائے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ نے فرما دیا، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا جو ہے میں رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فرما دیا کہ یہ لوگ غفلت میں ڈوبے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جو ہے ہماری زندگیاں جو ہے اس کے مطابق اسلام جو دین ہے اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بعمل بنائے۔ تو آئیے آپ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثال الذین اتخذوا، مثال ان لوگوں کی کہ پکڑتے ہیں من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اولیاء دوست، یعنی خدا کے سوا دوسرے دیوتا سرپرست بنا رکھے ہیں۔ کمثل العنکبوت، مانند مکڑی کے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے۔ اتخذت، کہ بناتی ہے، بیتن گھر، وَإِنَّ أَوْخَنَ الْبَيُوتِ، اور بے شک وہ سست گھروں میں سے، بناتی ہے بیتن گھر، وَإِنَّ أَوْخَنَ الْبَيُوتِ، اور بے شک بہت کمزور گھروں میں سے، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ گھر مکڑی کا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے ہوتے جانتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یدعون، جو کچھ کے پکارتے ہیں، من دونہ، سوائے خدا کے، من شیء، کسی چیز سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ذات ہے غالب با حکمت۔ اب ادھر نہ تو بتوں کا ذکر ہے، نہ کسی اور کا ذکر ہے، صاف ذکر ہے دوست، اولیاء، ولی، جو آج کل چلا ہوا ہے رواج قبر پرستی کا، غوث اعظم کا، داتا کا، گنج بخش کا، مشکل کشائی نے بنانا، حاجت روائی کے لیے جا کے ان کی قبروں پر مانگنا مردوں سے، جو کہ خود ہم نے جو ہے نہلا کر دفنائے ہیں، وہ اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، تو وہ کیسے ہمارے حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ان پر جو ہے پڑھ کے جو ہے کل ان کے درجات اور بڑھانے ہیں۔ یہ صاف اللہ نے بتا دیا کہ یہ اولیاء جو تم نے بنا رکھے ہیں سوائے اللہ کے، یہ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے نزدیک ایک مکڑی کے جالا جو ہے اس سے اللہ نے مثال دی ہے کہ سب سے کمزور ترین جو گھر ہے کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں واضح یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو ہے اولیاء سوائے اللہ کے پکڑنے جو ہے یہ جو ہے دین نہیں ہے۔ اصل دین جو ہے مضبوطی والا وہ یہی ہے کہ صرف واہو العزیز الحکیم، جو اللہ ہے وہی ذات غالب ہے، چھا جانے والی ہے ان سب پہ، تو اسی کو جو ہے پکارنا ہے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اور کسی طرف جو ہے منہ نہیں کرنا اس کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ پھر آگے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، یہ ہم مثالیں کے بیان کرتے ہیں ہم ان کو واسع لوگوں کے، وما یعقلها الا العالمون،
اور نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے جو علم کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ ہی ان مثالوں کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا، تو ہم نے اللہ کے فرمان کو سننا ہے، یہاں اپنے جو ہے باپ دادا کو سننا ہے، یہاں جو عالموں نے یہ غلط دین بنا دیا ہے اپنے جیبیں بھرنے کے لیے، مہینے بعد غوث اعظم کے پیسے مانگتے ہیں اپنے گھر چلانے کے لیے، حلوے منڈوں کے لیے، تو ان کی بات سننی ہے۔ یہاں ہم نے اللہ کی سننی ہے کہ اللہ نے جو اتنی مثال جو ہے دی ہے، جو اولیاء کو پکڑتے ہیں، غوث اعظم، داتا گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کے، بے شک بیچ اس کے البتہ نشانی ہے واسع ایمان والوں کے۔ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا زمین کا، اس میں ایک ذرے برابر بھی یہ اولیاء نے ان چیزوں کو نہیں بنایا، انہوں نے صرف اللہ کا جو دین ہے وہ ہم تک پہنچایا، جو ہے سنبھال کر، سینے سے لگا کر، یہ ان کے درجات ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ ایک ککھ جو ہے نا، وہ ذرا برابر بھی نہ بنا نہیں سکتے، اور نہ ہی کوئی سیڑھی۔ اللہ نے فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہی لوگ بھلائیاں پائیں گے جو سے ڈائریکٹ سیڑھی کے بغیر، کسی کے بغیر میرا جو ہے ذات ہے، کسی اشارہ کہ میں تمہارے قریب ہوں، میرے تک آنے کے لیے کسی ولی کی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی مجھے ضرورت نہیں، میں جو ہے تمہاری اشارہ کے قریب ہوں، اور مجھ پر ایمان لاؤ پختہ، جو کہ میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں۔ تو پھر دیکھو بلائیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے بلائیاں پائی۔ فرمایا مکڑی جب اپنا گھر بناتی ہے تو سمجھتی ہے کہ وہ اس میں گرمی، سردی اور بارش سے محفوظ رہے گی، یہ دراصل اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ان کا اولیاء کو سوائے خدا کے جو پکارتے ہیں، دیوتا سرپرست بناتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے مکڑی کے گھر سے دی ہے۔ فرمایا سب سے سست اور کمزور گھر مکڑی کا ہے، کیا یہ زمین و آسمان کی پیدائش بنانے پر عقل نہیں رکھتے؟ ان کی پیدائش و آرائش ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، جو علم والے ہیں وہ ہی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اس چیز کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت تو سوار دے، تو بنا دے، اللہ ہماری آخرت اور دنیا اور آپ بنا دے، آپ سوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سکون راحت اور ایمان والی بنا، سکون راحت اور ایمان والی بنا دے، یا حی یا قیوم برحمتک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، ہمیں معافی۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا قبر، اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا،
اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب اللہ خیر الرازقین۔ اللہ بہترین کھانوں سے ہمیں مالا مال فرما، اللہ ہمارے گھر بہترین کھانوں سے بھر دے، اللہ ہمارے جو ہے دامن بھر دے پوشاکوں سے کثرت سے، اللہ ہمارے گھر جو ہے کثرت سے پھلوں سے بھر دے۔ اللہ تو بادشاہوں کو بادشاہ ہے، اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ آپ نے غیب کے خزانوں میں سے اللہ ہمیں جو ہے عنایت کر دے، اللہ تیرے وہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے کن فیکون تیری صفت ہے اللہ، کن فیکون تیری صفت ہے اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی باندھ کے پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کائنات کن کہہ کر بنانے والے، ہماری اٹھیاتوں کو بھی لاج رکھ لے، رحم فرما دے، کرم کر دے، سایہ رحمت میں رکھ اللہ، سکون والیاں زندگیاں دے، راحت والیاں زندگیاں دے اللہ، بلائیاں ہی بلائیاں کر دے اللہ، بلائیاں ہی بلائیاں ہماری زندگی میں کر دے، ہر شر سے محفوظ رکھنا اللہ، ناگہانی آفت سے دور رکھنا، ناگہانی آفت سے پناہ دینا اللہ، ناگہانی آفت سے محفوظ رکھنا اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، ہمیں ہمارے گھروں میں خوشحالیاں دے دے، ہمارے گھر والوں کو مومنین بنا اللہ، ہمارے گھر والوں کو متقین بنا اللہ، حسد و حسد سے بچا اللہ، حسد ہماری زندگیوں سے نکال دے اللہ، بغض ہماری زندگیوں سے نکال دے، کینے دلوں کے ہماری زندگیوں سے نکال دے اللہ، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، مزوری متاجی سے بچا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تو بلائیاں ہی بلائیاں کر دے اللہ، ہماری زندگی میں بلائیاں کر دے اللہ، تو رحم فرما دے، ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستیاں دے، کم لاجلا شفائیں دے اللہ، پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا اللہ، آل اولاد سمیت اللہ، تو ولی و نصیب بننا اللہ، تو پردیس میں ولی و نصیب بننا اللہ، بچیاں دیے نے نیک بنانا، بچیاں دیے نے نیک بنانا کہ نیک سبب آپ تو کر لیا، کہ نیک سبب تو آپ کر لیا اللہ، صالح اولاد کی خواہش رکھنے والوں کو اللہ تو نیک صالح اولاد سے نواز اللہ، نیک صالح اولاد سے نواز، پاکستان کو تو حفاظتوں سے حفاظت فرما اللہ، خوشحالیاں ترقیاں دے، آرمی کے جوانوں کی تو حفاظت فرما، نصرت و فتح دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، دین کا عالم بنا، دین کا اللہ، قرآن کا حافظ قرآن بنا اللہ، قرآن کا حافظ قرآن بنا اللہ، تو بعمل بنا اللہ، باقاعدہ بنا، نیک بنا اللہ، تعلیمی اداروں میں تعلیمی حاصل کرنے والے بچوں کو بھی تو کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، کامیابیاں کامرانیاں ان کے قدم چومے اللہ، آسانیاں آسانیاں ان کے لیے پیدا کر دے اللہ، کامیابیوں کامرانیوں سے زندگیاں منور فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں کرم اور تیری عطا کا شمار ہی ممکن نہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اللہ صحت و سلامتیوں کے ساتھ خیر و برکت والا رزق دے، خیر و عافیت والا رزق دے، اللہ خیر و عافیت والی زندگیاں دے، خیر و برکت والی زندگیاں دے، خیر و برکت والی زندگیوں کے ساتھ قلبی ذہنی قلبی سکون عطا فرما اللہ، ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہترین ہے، ہماری جولیاں بھر دے اللہ،
بہترین سے بہتر سے جو بہترین ہے اللہ کرم فرما دے. اللہ فلسطین کو تو شاد باد رکھ اپنی سرزمین پہ. اللہ تو ان کی مدد فرما. اللہ مسجد اقصی میں مسلمانوں کو شاد باد نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.